محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام میں بنیاد اور اساس جو ہے وہ توحید ہے۔ خدا کی صفت الوہیت کا اقرار ہے۔ اسلام میں انسان جب داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو اس کلمے سے داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی اولادیں دینے والا نہیں۔ یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے۔ سب نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ انبیاء کو اللہ نے جو خاص تحفے دیے اس میں سر فہرست جو تحفہ ہے وہ توحید کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل کی۔ اس بات کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، خود بھی اس پر عمل کرو اور آپ کی امت بنی اسرائیل کو بھی یہ 5 چیزیں بتاؤ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک سے خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یہ پہلی بات ہے، اور مثال دے کے سمجھایا کہ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی غلام خرید کر لائے اور اس غلام کا وہ جو خرید کر لایا جو آقا ہے وہ اس غلام کو ساری ضروریات مہیا کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرے، اس کی رہائش کا انتظام کرے، بے شمار اس پر نعمتیں لٹا دے، لیکن اگر کوئی نافرمان غلام لوگوں کو کہتا پھرے، لوگ اس سے پوچھیں کہ یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو، کس نے دیا ہے، تو وہ اپنے آقا کے نام کے بجائے کسی اور کا نام چسپاں کرے کہ مجھے فلاں نے دیا ہے۔ کھانا کہاں کھاتے ہیں آپ؟ اپنے مالک، اپنے آقا کا نام چھوڑ کر کسی اور کا جھوٹا نام لے کہ مجھے وہ آدمی کھانا دیتا ہے، تو اس آقا کو کتنا غصہ آئے گا کہ ساری ضروریات میں مہیا کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں لوگوں سے مانگتا بھی ہے، تو اس کا غصہ دوہرا ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو میں نے اس کو نہیں دی، میں اس کی ساری ضروریات جب پوری کر رہا ہوں، یہ تو دوسروں کے سامنے جا کے دستے سوال کیوں پھیلاتا ہے؟ یہی اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا،
باقی جس سے چاہوں گا اس سے معاف کر دوں گا، اس لیے کہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ سب کچھ میں نے دیا، وہ کون سی چیز ہے جو میرے خزانے میں نہیں، جس کو تو جا کر غیروں سے مانگتا ہے، جس کو تو پرانے درختوں سے مانگتا ہے یا مزاروں سے مانگتا ہے، پتھروں سے مانگتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو میرے خزانے میں نہیں ہے؟ دیا تو سب کچھ میں نے، تیرا سر میں نے بنایا اور اس میں دماغ میں نے رکھا، تیرا دل میں نے بنایا، سوچنے کی صلاحیت میں نے دی، آنکھوں کو بینائی بخشی، چلنے کی قوت دی، اور اس کے باوجود کہیں اور جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ پہلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، 5 باتیں بتائی ہیں، مختصر وقت ہے، یہ 5 باتیں ہی سن لیجئے۔ اس میں پہلا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ شرک کا مسئلہ جب آتا ہے تو اللہ رب العزت کا لہجہ جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ بھی جلالی ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام آپ پڑھیں، ایک صفحہ ہے قرآن کریم کا، اس میں 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد کہا کہ یہ 18 نبی اور وہ نبی جو ان کے آباء و اجداد میں سے نبی آئے یا ان کی اولاد میں سے نبی آئے، یعنی سارے نبیوں کا ذکر کر دیا کہ آدم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، ان کے بارے میں اب نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال جلا دیتا۔ کیا لہجہ ہے اس کا، جلالی۔ نبیوں کے ساتھ نوح علیہ السلام سے کہا کہ قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وانی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، سیلاب آیا تو بیٹا موجوں میں پھنسا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، پہلے بیٹے کو سمجھایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آجا کشتی میں، کافروں کے ساتھ مت ہو، شرک کرنے والوں کے ساتھ مت ہو، اس کشتی کے اندر آ جاؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا قال سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے جو ہے پانی سے، سیلاب سے بچا دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا نکتہ کہ کوئی پہاڑ کے اوپر مزار تھا جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بابا ہے، یہ جو سرکار ہے، یہ سرکار مجھے بچا لے گی ڈوبنے سے۔ تو کہا کہ لا عاصم اليوم الا من رحم، کوئی نہیں بچا سکتا مگر ہاں جس پر وہ رحم کرے، وہ آج بچ سکتا ہے، ورنہ اس سیلاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کی بات گفتگو جاری تھی کہ جو ہے ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی، اب وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، قال یا نوح، قال نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، الہ العالمین میرا بیٹا ہے، ڈوبنے والوں میں ہو رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ جب سیلاب آئے گا تو میں اپنوں کو بچا لوں گا، اب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو اپنے وعدہ پورا کر، اور تو احکم الحاکمین ہے، تو حکم دے گا تو موجوں کے بیچ میں بھی وہ بچ جائے گا۔ تو فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہا نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا ہے ہی نہیں۔ اللہ میرا کیوں نہیں، میرا نطفہ بیوی نے جنم دیا، کہ نہیں، اس انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، یہ شرک کرتا تھا، شرک کرنے والا
نبی کا بیٹا ہو تب بھی معاف نہیں کرتا، پیغمبر کا والد ہو تب بھی معاف نہیں کرتا۔ پتہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اصول ابھی بتایا نہیں تھا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، یا پھر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا وہ بیٹا کنعان جو ایمان لایا تھا لیکن غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے دعائیں کر رہے تھے۔ سخت لہجے میں کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ اپنے بیٹے کے لیے 2 بار ہاتھ اٹھائے تو یہ جو نبوت ہے یہ واپس لے لی جائے گی اور آپ کو جاہلوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اتنا اللہ الصمد، بے نیاز نبیوں کے ساتھ جب بات شرک کی آتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ نبیوں کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن جب بات شرک کی آئے تو اس کا لہجہ جلالی ہو جاتا ہے۔ یہ تو نوح علیہ السلام کی بات تھی۔ 24ویں پارے میں چلے جائیے، اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ میں لہجہ بدل کے بات کر دی، حالانکہ خود تعریفیں کرتا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم ایک وہ قرآن کریم ہے جو 30 پاروں سے پہچانا جاتا ہے، ایک وہ قرآن کریم ہے جو حسین نظاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس قرآن نے اپنی پہچان کرائی پاروں سے، اس قرآن نے اپنی پہچان کرائی اپنے یاروں سے۔ یہ قرآن اگر صورتیں رکھتا ہے، صورت رکھتا ہے تو وہ قرآن سیرت رکھتا ہے۔ اگر اس قرآن میں رکوع اور سجود ہیں تو دیکھا نہیں وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود ہے، اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود ہے۔ خود تعریفیں کرتا ہے، لیکن جب بات شرک کی آئی، مشرکین مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے 2 راہے پر کھڑے ہیں، مشرکین مکہ نے نیام سے تلواریں نکالی، وڈیرے ہیں، رشتہ دار بھی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سمجھوتا کرو، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ ذی المجاز اور عکاظ کے میلوں میں جائیں اور جہاں ہم رسم و رواج کرتے ہیں وہاں پر جو قبروں پہ ہماری جو باپ دادا شروع کر کے گئے تھے جو رسمیں ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو یہ شرک تھا، اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ان جاہلوں کو میں کیا جواب دوں، میرا تو پہلا مشن ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، تو میں شرکیہ میلوں میں شامل کیوں ہوں گا۔ لیکن جب خاموش ہوئے تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی کہ اس موقع پر میرا محبوب خاموش ہو جائے۔ فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میرے محبوب خاموش مت ہوئیے، کہیے کہ میں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تم مجھے حکم دینے آ گئے؟ جاہلوں، مجھ سے یہ امید کیسے کر لی؟ اور پھر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میرے محبوب اگر آج آپ نے یہ شرک والا سمجھوتا کر لیا تو میں تیرے سارے اعمال جلا دوں گا۔ اپنے محبوب سے کہا، بات شرک کی آتی ہے تو اس کا لہجہ جلالی ہو جاتا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی فرمایا کرتے تھے اس دور کا شرک تھا اور آج کے دور کا بھی کچھ شرک ہے، لیکن بعض صورتوں میں آج کے دور کا شرک بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا آخری وقت میں یہ چونٹی کے رفتار سے بھی ہلکی رفتار سے شرک لوگوں کے ذہنوں اور دل میں داخل ہو جائے گا اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے اس دور کا شرک خطرناک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ 360 بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، لیکن جب ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنستی تھی تو کہتے تھے کہ اب اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ لیکن آج کے دور کا شرک دیکھیے گا جو کہتا ہے معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ یہ جو پار لگانے، کشتیاں لگانے والا کون ہے؟ کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ وہ قرآن سے پوچھو نا کہ پیغمبر جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی،
وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے، کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی بھنور میں پھنسی تو ملا نے کہا میری کشتی ایسے ہی نہیں پھنستی، ضرور کوئی غلام جو ہے بھاگ کے اپنے آقا سے پوچھے بغیر آ گیا ہے، اپنے آقا سے پوچھے بغیر کوئی آ گیا ہے۔ اب جس کشتی میں پیغمبر بیٹھے ہیں، پیغمبر کا کیا مقام ہوتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر کے قدموں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، پیر ہو، پیران پیر ہو، دستگیر ہو، لوگ دنیا ان کو داتا کہے، کچھ بھی کہے، وہ پیغمبر کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کشتی میں پیغمبر بیٹھے ہیں اور وہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو اور وہ جب کشتی میں پھنسی تو اب یہاں پہ قرآن کا لہجہ دیکھیے کہ کس کو پکارا ہے یونس علیہ السلام نے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں، بہت سارے اندھیرے تھے نا کہ مچھلی نے پیٹ میں لے لیا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا اور دریا کی گہرائی کا اندھیرا، اور اس میں کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، میں نے ظلم کر دیا اپنی جان پر۔ اور اللہ کو رحم آیا اور مچھلی سے یونس علیہ السلام کو نکالا اور کنارے پہ رکھا اور کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا یحییٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ شرک مت کریں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو شرک سے جو ہے ہر والد کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری نسل، میری نئی آنے والی جنریشن، ہمارے یووا، ہماری بچیاں آج کل کالج میں پڑھو، پھولو پھلو، ترقی کرو، لیکن اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور اسلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھوں؟ فرمایا الذی خلق، جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے سب پڑھ، لیکن میری یاد کے ساتھ پڑھ، پیدا کرنے والے کو مت بھول جانا۔ یہ باپ کی فکر ہونی چاہیے، یہ باپ کی فکر ہونی چاہیے۔ پیغمبر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹے کو بلا کے کہا کہ جو ہے لا تشرک باللہ۔ لقمان حکیم ہیں علیہ السلام، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو بلا کر بیٹا یا بنیا، بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی؟ کیا کہا انہوں نے جب دنیا سے جا رہے تھے؟ دنیا سے جانے والا کہتا ہے بیٹا ادھر آ، میں نے جو فون پے کے پاسورڈ ہیں وہ کسی کو نہیں بتائے ہیں، بیٹا میرا ایک پلاٹ تھا بیکانیر میں وہ میں نے بتایا نہیں تھا، وہاں بیٹا میں اس سے جو ہے پیسے مانگتا ہوں، وہ لکھ لینا، میں جا رہا ہوں وہ لے لینا اس سے۔ آج کا مرنے والا یوں کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو بیٹوں کو بلا کے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو اتنا بتاؤ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا داتا کون ہوگا؟ تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ تمہاری حاجتیں پوری کون کرے گا؟ مرادیں کون پوری کرے گا؟ تمہاری جھولیاں کون بھرے گا؟ اولادیں کون دیتا ہے؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ وہ بیٹے بھی پیغمبر کے تھے، کہنے لگے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد پیغمبروں نے، اسحاق علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ نے جس کی عبادت کی ہے اسی اللہ ایک کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ یعنی فکر تو پیغمبر کو ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ تھی کہ شرک نہ کریں اور قوم کی وہ بتائیں۔ دوسرا فرمایا کہ جو ہے نماز نہ چھوڑیں، لوگوں کو بتائیں کہ نماز نہ چھوڑیں۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نماز ہماری آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، میں انڈین ہوں، کیا ثبوت ہے؟
میرے پاس آدھار کارڈ ہے، لائسنس ہے، میں مسلمان ہوں، کیا آئیڈنٹی ہے، کیا پہچان ہے؟ تو آئیڈنٹی اور پہچان صرف نماز کو رکھا گیا ہے۔ مسلمان کی پہچان کپڑے نہیں، لباس نہیں، پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں، کرتا نہیں، مسلمان کی آئیڈنٹی اور پہچان نماز ہے، نماز۔ اور یہ اپنی قوم کو بھی بتاؤ اور مثال دی کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو پوری اللہ کی توجہ اس نمازی کی طرف ہوتی ہے، اس کی رحمتیں ادھر ہوتی ہیں، اس کی برکتیں ادھر ہوتی ہیں۔ برکتیں لیتے نہیں اور پھر کہتے تعویذ میں ڈھونڈتے ہیں برکتیں۔ مولوی صاحب چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نماز میں ہے سکون، یہ ہے بڑا تعویذ، یہ لے لیا کر۔ اور تیسری بات فرمائی کہ رمضان قریب ہے تو اس نسبت سے فرمایا روزہ رکھنا، اس لیے کہ روزے کی مثال یوں ہے جیسے مشک کی تھیلی ہو، مشک کی تھیلی کا منہ بند بھی ہو تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، روزے دار سو رہا بھی ہوتا ہے تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جو ہے تم صدقات کرتے رہنا، صدقات کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ آج خرچ کرتے تو ہیں شادی بیاہ میں، کہیں موت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ارے لوگ کہیں گے کہ اس کی دادی کے پیچھے کچھ نہیں کیا، اس کی دادی کی روح بیچ میں لٹک گئی اگر آپ نے بہترین کھانا نہیں کھلایا، حلوہ نہیں کھلایا، بکرے کاٹ کے نہیں کھلائے۔ یہ غلط عقیدے ہیں۔ بہرحال خرچ کرو، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتا، کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا صدقات اور خیرات کرتے رہنا۔ اور اس کی مثال دی، اس مثال یوں ہے کہ اگر کسی کو ڈاکو پکڑ لیں اور جو ہے اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے یوں باندھ لیں اور پھر کہیں کہ ہم تجھے قتل کریں گے، اور وہ آدمی کہے یار میرا سارا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے ہاتھ کھول لو، وہ اپنا فدیہ دے کر اپنے ہاتھ کھلواتا ہے اور جان بچاتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے۔ یہی صدقے کی مثال ہے۔ جب تم صدقہ دو گے تو تمہارے گرہیں جو لگی ہوتی ہیں، ٹینشن کی گرہ ہوتی ہے، اور کبھی مصیبتیں، پریشانیاں، بے چینیاں، ان سب کا علاج صدقے میں رکھا ہوا ہے۔ صدقہ دیا کرو۔ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرک نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو خرچ کرنا ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، اعلیٰ تعلیم دلائیں، اور اپنی صفوں میں اتحاد بنائیں۔ یہ نازک وقت ہے۔ نماز میں اسی لیے مسجد میں بلایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا اور برادریوں کا فرق مٹا دیا۔ جہاں سرپنچ صاحب کھڑے ہیں اس کی بغل میں مزدور کھڑا ہے، یہ ایکتا پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔